Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Salma Bilal and today we will talk about a very beautiful topic which is tahajjud. We will discuss that what are the benefits of praying tahajjud. We will also discuss that how tahajjud can change your life and how tahajjud prayer do miracles in our life. tahajjud کا وقت اتنا خوبصورت رحمتوں اور اتنا فضیلتوں والا ہوتا ہے کہ اس وقت کا موقع اللہ ہر کسی کو نہیں نوازتا. As we all know that Allah knows the future اور اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کس کی زندگی میں کس ٹائم پر کون سی پریشانی یا کون سی مشکلاتیں آنی ہیں، اور اس پریشانیوں کو، اس مشکلاتوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی اللہ تہجد کی صورت میں دے دیتا ہے. اور اللہ اس انسان کو تہجد میں اپنے پاس بلا لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ مانگو جو مجھ سے مانگنا ہے، اور میں یہ پریشانی حل کرنے کے لیے اس وقت موجود ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو تہجد کی توفیق نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے عرش پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا تو میں اسے معاف کر دوں. تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس لیے بھی اتنی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے تہجد کے وقت اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنا نرم بستر چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں. میری اپنی زندگی کی ایک اگزامپل ہے. میں نے تہجد میں کبھی بھی اللہ سے کچھ بھی دعا مانگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دعا ہمیشہ قبول کری ہے، چاہے وہ دعا کتنی بھی بڑی ہو اور میرے لیے امپاسبل دعا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو ہمیشہ قبول عطا فرمایا ہے. کیونکہ تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچیں تہجد پڑھنے والا اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا. آج کل ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے جس کا راستہ آپ کو نہیں معلوم اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی that what is the solution of that problem. تو آپ تہجد میں ایک بار سچے دل سے وہ پرابلمز اپنے اللہ کے سامنے رکھیں and انشاءاللہ اللہ will find the best solution of that problem. تہجد میں مانگی ہوئی کوئی بھی دعا ویسٹ نہیں جاتی، لیکن اگر آپ تہجد میں کوئی ایسی دعا مانگ رہے ہیں جو آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ چیز سے نوازیں گے جس کے بارے میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. Because this is the power of tahajjud. Now I will tell you that what are the benefits of praying tahajjud. Praying tahajjud is the cure of every difficulty, every problem in your life. تہجد کی نماز آپ کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریلیشن مضبوط کرتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے نور آتا ہے. تہجد کی نماز میں مانگی ہوئی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز بہت طاقتور عبادت ہے. تہجد پڑھنے سے ہماری روح کو سکون ملتا ہے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑا بینیفٹ تہجد کی نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو دن میں آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے. ایک اور تہجد کا بینیفٹ یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ کو جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. اگر آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہے تو تہجد کی نماز طاقت رکھتی ہے ان ساری بیماریوں کو ہٹانے کی، کیونکہ تہجد محبت کی عبادت ہے. تہجد ہر درد کی راحت ہے. Now I will tell you how to pray تہجد. تہجد کس وقت پڑھی جاتی ہے، تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں ہے.
ویسے تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت جو تہجد کا ہوتا ہے وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ جیسے عشاء سے لے کر فجر تک جتنے بھی گھنٹے ہوتے ہیں اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، اور اس میں سے جو رات کا آخری حصہ ہے وہ تہجد کا افضل وقت ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز آپ 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت، 4 رکعت یا 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to pray 8 rakat of tahajjud followed by the witr. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے وطر چھوڑ کے وہ تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو سب سے افضل یہی ہے، اور یہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم عشاء کی نماز جب ادا کرتے ہیں تو اس کے وطر ہم چھوڑ دیا کریں، اور تہجد کی نماز کے بعد ہم اپنے وطر کمپلیٹ کر لیا کریں، تو اس طرح آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تہجد کی نماز آپ اسی طرح سے پڑھیں جیسے آپ باقی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں آپ کوئی بھی سورہ ریسائٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔ تہجد کی نماز میں سونا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے اپنی نیند قربان کر کے آئیں۔ تہجد میں اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، لیکن آج کل ہم پوری راتیں جاگتے ہیں، ہم دعوتوں میں ہوتے ہیں، ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے یا فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلی۔ تو یہ چیز ہم سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہوتا ہے کہ جو میرے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کو تم سلا دو، کیونکہ یہ میرے خاص بندوں کے اٹھنے کا ٹائم ہے، کہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھوں جو مجھے ناپسند ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرض نہیں رکھی تاکہ ساری فرض نمازوں کے بعد اس کا بندہ اس کی ملاقات کے لیے خود اٹھے اور آ کے اللہ کی عبادت کرے اور اس سے دعائیں مانگے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کے وقت مقرر کیا ہے، کیونکہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے خواہشیں اظہار کریں تو اللہ اسے سن سکے اور اللہ آپ کو نواز سکے۔ تہجد میں رونے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لاڈ پیار سے منا لیا جائے، کیونکہ جب اللہ کہانی بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ جانتا اللہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں سننے کے لیے، ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے یہ چھوٹی ملاقاتیں دے دیتا ہے تاکہ ہم اللہ سے مانگیں اور اپنے رب سے قریب ہو جائیں۔ جو کہانی اس رب کو تہجد میں سنا دی جاتی ہے پھر اس کا حقیقت نہ بننا ایک ناممکن سی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھا جتنا تہجد کی نماز میں رکھا ہے۔ اے دنیا میں سکون طلب کرنے والے، ایک بار تہجد پڑھ کے تو دیکھو، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب تمہیں مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کا ٹائم باقی ہے، کیونکہ ابھی بھی تہجد کا پڑھنا باقی ہے۔ جو تمہیں ابھی تک نہیں ملا اسے تم تہجد کی نماز میں مانگ کے تو دیکھو، جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں تلاش کر کے تو دیکھو۔ اگر تھوڑی راتوں سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کے تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، جب تک وہ تمہاری جھولی نہیں بھر دیتا یا جب تک وہ تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو سمجھ لیجئے کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو تہجد کی طرف لے جائیں، سکون بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔
فرض نمازوں کے بعد تہجد ایک واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم اس رب کے لیے اپنی نیند قربان کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ کیونکہ اگر تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے۔ وہ دکھ جو ساری رات سونے نہیں دیتے، اس کی مرہم تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد کی نماز اللہ سے محبت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ تہجد کی نماز اپنے آپ کو بخشوانے کا وقت ہے، کیونکہ تہجد کا وقت اللہ کو پکارا جائے اور اللہ سے رابطہ نہ ہو پائے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے ہر چیز منوا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی لاڈلی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔